الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سیرت شریف میں آج باب نمبر 4 سیرت رسول عربی حالات ہجرت تا وفات شریف یا وصال شریف کہہ لیں، یہ بیان ہوگا جی۔ قریش کی اذیت رسانی مطلب پہنچانا، اذیت تکلیف۔ قریش کی اذیت رسانی کے سبب اب مکہ میں مسلمانوں کا قیام نہایت دشوار ہو گیا تھا، یعنی کفار مکہ نے مسلمانوں کو اتنا پریشان کیا، اتنا تنگ کیا کہ وہاں ان کا رہنا دوبر ہو گیا، مشکل ہو گیا، دشوار گزار ہو گیا۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ۔ چنانچہ صحابہ پاک متفرق طور پر رفتہ رفتہ چوری چھپے مدینہ پہنچ گئے، اور مکہ میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت مولا علی اور کچھ بیمار و عاجز رہ گئے جو مطلب ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی اجازت مانگی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امید ہے کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ اپنے بارے میں مطلب یہ پھر آپ اور میں ساتھ چلیں گے۔ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ امید ہے، یہ امید ہے؟ فرمایا ہاں۔ یہ سن کر حضرت صدیق ہمراہی کی امید پر حاضر خدمت رہے، یعنی ان کی بھی دل میں یہ بات آ گئی کہ اگر واقعی ایسا ہو جائے تو پھر سرکار میرے ساتھ مجھے ساتھ لے جائیں گے۔ ادھر جو کفار کا وہ تھا نا، کیا کہتے ہیں اسے، پارلیمنٹ ہاؤس آپ کہہ لیں، تو وہ دار الندوہ اسے کہتے تھے، ادھر بھی اب ادھر کی خبر لے رہے ہیں۔ قریش نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار مکہ سے باہر مدینہ میں بھی ہو گئے ہیں اور مہاجرین مکہ کو انصار نے اپنی حمایت میں لے لیا ہے ادھر مدینہ شریف میں، تو وہ ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی وہاں چلے جائیں اور اپنے مددگاروں کو ساتھ لے کر حملہ ور ہو جائیں، یعنی ہم پر۔ اس لیے تمام قبائل قریش کے سردار عتبہ، شیبہ جو ربیعہ کے بیٹے تھے، تو ابو سفیان، جبیر ابن مطعم، ایک درمیان میں اور نام بھی ہے، نضر بن حارث البختری، ابو البختری بن ہشام، زمہ بن اسود، ابو جہل اور کچھ دیگر بڑے کفار جن میں امیہ بن خلف شامل تھا، یہ دار الندوہ میں مشورہ کے لیے جمع ہوئی۔ ابلیس لعین بھی یعنی شیطان کمبل اوڑے اور شیخ پارسا یعنی بڑے جیسے نیک بزرگ ہوتے ہیں کی صورت بنائے دروازہ پر آ موجود ہوا۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو جواب میں کیا کہتا ہے؟ بولا میں نجدیوں سے ایک شیخ ہوں۔ نجد یہ آج کل ریاض ہے نا، کیپٹل سعودی عرب کا ریاض، جس طرح ہمارا اسلام آباد ہے، ان کا ریاض ہے، اسی کا پرانا نام نجد ہے۔ میں نے سن لیا ہے
جس امر کے لیے تم جمع ہوئی ہو اس لیے میں بھی حاضر ہوا ہوں. مجھے پتہ چل گیا کہ تم نے جو مشورہ کرنا تھا. میں نے کہا چلو میں بھی ذرا جاؤں سنوں تم کیا کہتے ہو, اور مجھے تم سے اپنی رائے اور نصیحت سے بھی دریغ نہ ہوگا. یعنی میں بھی جو اپنی رائے قائم کر سکا وہ بھی کروں گا اور مزید تمہیں نصیحت اور نصیحت بھی کروں گا. وہ بولے بہت اچھا. آئیے جب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ایک بولا اس کے ہاتھ پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال کر ایک کوٹھڑی میں بند کر اور کھانے پینے کو کچھ نہ, خود ہی ختم ہو جائے گی. شیخ نجدی نے کہا یہ رائے اچھی نہیں. اللہ کی قسم اگر تم اس کو اس طرح کوٹھڑی میں قید بھی کر دو تو اس کی خبر بند دروازے میں سے اس کے اصحاب تک پہنچ جائے گی. یعنی تم دروازے مکفل کرو گے, تالے لگاؤ گے, مگر ان کی جو ماننے والے ہیں وہ ان پر جان نچھاور کرتے ہیں, وہ ان کی خبر لیے بغیر نہیں رہ سکتے. وہ تم پر حملہ کر کے اس کو چھڑا لیں گے. دوسرا شخص بولا اس کو شہر سے نکال دو, جہاں چاہے چلا جائے, ہمیں اس کا خوف نہ رہے گا. شیخ نجدی نے کہا اللہ کی قسم یہ رائے اچھی نہیں. کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ اس کا کلام کیسا شیریں اور دل فریب ہے. دل فریب دل کو موہ لینے والا, دل لبھانے والا. اگر تم ایسا کرو گے تو ممکن ہے وہ کسی قبیلہ میں چلا جائے اور اپنے کلام سے اسے اپنا تابع بنا لے, تابع فرما, اور پھر انہیں ساتھ لے کر تم پر حملہ کر دے. ابو جہل بولا میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوچی. انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا وہ یہ ہے کہ ہم ہر قبیلہ میں سے ایک ایک عالی قدر دلیر جوان, خاندانی جوان لیں اور ہر نوجوان کے ہاتھ میں ایک ایک تیز تلوار دے دیں, پھر وہ سب مل کر اس کو قتل کر دیں. اور اس طرح جرم, یہ خون کا جرم ہے, تمام قبائل پر عائد ہوگا. عبد مناف کی اولاد تمام قبائل سے لڑ نہیں سکتی, اس لیے وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے. لیکن سارے شہر کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے, ہم آسانی سے خون بہا دے دیں گے کیونکہ ہم بہت سارے قبیلے جمع ہیں. یہ سن کر شیخ نجدی بولا یہی بات درست ہے, اس کے سوا کوئی اور رائے نہیں. سب نے اس رائے پر اتفاق کیا اور مجلس برخاست ہو گئی. قرآن کریم کی یہ آیت اس قصہ کی طرف اشارہ کرتی ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اے محبوب یاد فرمائیے جب کافر آپ کے ساتھ مکر کرتے تھے کہ آپ کو بند کر لیں. یہ لیثبتو کا معنی, ٹھیک ہے, لیثبتو کا اس کا معنی کیا ہے؟ قید کرنا, بند کرنا. او یقتلوک یا شہید کر دیں, قتل کر دیں. او یخرجوک یا نکال دیں. اخراج کا معنی کیا ہے؟ نکلنا. دخول کا معنی کیا ہے؟ داخل ہونا. آپ اس دروازے سے آتے ہیں تو یہ آپ کا مدخل ہے, نکلتے ہیں تو یہ آپ کا مخرج ہے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, اور
اپنا مکر کرتے تھے. اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے. قصہ ہجرت. جب قریش قتل پر اتفاق کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو حضرت جبریل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی ہے. یہ جگہ جگہ حضرت لکھتے ہیں. یہ آج کل خاص طور پہ کم ہی سنا گیا ہے، اور ہمارے طبقے میں تو بالکل نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ بھی یہ لفظ کو کم استعمال کریں. نبی پاک علیہ السلام، رسول کریم علیہ السلام، ہزار نام ہے، بے شمار نام ہے. آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور قریش کے ارادہ کی آپ کو اطلاع دی کہ آج انہوں نے یہ مشورہ کیا. اب یہ وہ جو شیطان نے کہا تھا نا کہ بند دروازے سے بھی ان کے اصحاب تک خبر پہنچ جائے گی، ان کے اصحاب تک پہنچے گی تو پہنچے گی، وہ کام ہوگا تو پہنچے گی. ان کا جو رب ہے، ٹھیک ہے، اس تک تو پہنچ رہی ہے. اس نے فوراً جبریل امین کو بھیجا کہ یہ باتیں یہ کر چکے ہیں. عرض کیا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں. اللہ اکبر. عین دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. دروازے پر دستک دی، اجازت کے بعد اندر داخل ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا جو تمہارے پاس ہیں ان کو نکال دو، یعنی علیحدگی. صحیح آ رہا ہے؟ خلوت مشورہ کرنا ہے، کو بات کرنی ہے. حضرت صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ آپ پر قربان. ان کے باپ کا نام عثمان تھا، ابو قحافہ ان کی کنیت تھی. یہ بہت بعد میں جا کے مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے دن لمبی عمر پائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد ان کا وصال ہوا، تقریباً 92 سال. یہ کس کی میں بات کر رہا ہوں؟ ابوبکر صدیق کے ہمارے ساتھ نام کیا بتایا؟ عثمان. اللہ. تو آپ نے یہ یہاں پہ کہا کہ میرا باپ آپ پر قربان. جب یہ کہہ رہے تھے تو اس وقت باپ مسلمان نہ تھے. آپ کے اہل کے سوا کوئی اور نہیں. یعنی یہاں آپ کے اہل سے مراد ام المومنین ہے سیدہ عائشہ سے. آپ نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے. صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ آپ پر قربان، میں آپ کی ہمراہی چاہتا ہوں، ساتھ جانا چاہتا ہوں. دوست دعویٰ بہت کرتے ہیں ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، جب مشکل ہوتی ہے تو نظر کو نہیں آتے. یہاں پہ یار غار صدیق اکبر خود عرض کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو اجازت مل گئی ہے تو میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. یہ اس وقت کہ جب جان پر بنی ہوئی ہے. یار ہو تو ایسے، کسی نے کہا تھا دشمنی کرنی ہو تو ایسے جیسے ابو جہل نے کی ہے کھول کے، دوستی کرنی ہو تو ایسی جیسے ابوبکر صدیق نے کی ہے. اور ایک درمیان کا کردار بھی ہے خبیث، عبداللہ ابن ابی، وہ آگے اس سے پالا پڑنے والا ہے مدینہ شریف میں جا کے، منافقوں کا سردار.
میرے آقا علیہ السلام کی نجی زندگی میں اس نے دخل دیا، پرسنل لائف میں۔ دوستی اور دشمنی کا یہ معیار نہیں۔ میرے ساتھ آپ کا ہے، میرے ساتھ رکھو نا، میرے گھر میں کیا کرتے ہیں؟ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا۔ حضرت صدیق نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ میرا باپ آپ پر قربان، سبحان اللہ، تیسری بار آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم جہاں پڑھتے ہیں یہی پڑھتے ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہاں صدیق اکبر کی زبان پہ باپ ہی کا نام چلا ہے، اور باپ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں تھا۔ آپ ان دو اونٹنیوں میں سے ایک پسند فرما لیں۔ دو سواریاں رکھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیمت سے لوں گا۔ آج ہم دیندار، پہلے میں اور پھر کوئی اور، دین کا کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، دین کو کتنا ہم وہ کیش کرواتے ہیں۔ مسجد کے امام اور خطیب ہونے کے ناطے، پیر صاحب ہونے کے ناطے، مولوی صاحب ہونے کے ناطے لوگ ہماری کتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارے بجلی کے بل وہ ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ دین کے ساتھ ہمارا یہ تعلق نہ ہو تو وہ کریں گے؟ ہمارے کرائے دیتے ہیں، ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی آپ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو پھر آپ کو اتنا تو کم از کم آپ کر سکتے ہیں نا کہ جس دین کی وجہ سے آپ کو اتنی سپورٹ ہو رہی ہے، آپ صرف تنخواہ بتاتے ہیں میری اتنی تنخواہ، تو یہ باقی جو چیزیں ہیں تعاون ہے یہ آپ گھر بیٹھ ہوتے تو آپ کے ساتھ کوئی کرتا بھائی، اس مسجد کی وجہ سے آپ کی عزت ہے اور یہ سب کچھ آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس درس کی وجہ سے، اس تدریس کی وجہ سے آپ کی یہ ساری کچھ ہو رہی ہے، آپ تو لے جا رہے ہیں۔ تو مہربانی کر کے اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا ضرور کریں کہ کم از کم اپنے اس شعبے کے ساتھ تو مخلص ہوں نا۔ یاد رکھیں جس نے بھی اپنے فن کی، اپنے شعبے کے ساتھ غداری کی، چاہے وہ دنیا کی شعبہ ہے یا دین کا، رب تعالیٰ نے اسے اس کی پھٹکار ضرور ڈالی ہے۔ ہمیں اپنے کام کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا، یہی کامیابی کی کنجی ہے بس۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے یہاں پہ موجود ہے، دیکھیں نا قرآن پاک میں کتنے نبیوں کے یہ مقولے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ سورۃ شعراء میں آپ دیکھیں 5 نبیوں کے لگاتار موجود ہیں، اور ویسے بھی مختلف جگہوں پہ آقا علیہ السلام کا بھی مختلف اسلوب کے ساتھ 2-3 جگہ پہ یہ بیان، کیا لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی اجر نہیں طلب کرتا، یہ تو کچھ میں یہ کر رہا ہوں۔ اور یہاں پہ بھی آپ نے اسی کی ایک جھلک دی، میں ابو بکر صدیق آپ میرے یار غار ہیں، میرے دکھ سکھ کے شریک ہیں، ہر بات آپ کو معلوم ہے، ہر معاملے میں آپ تعاون کرتے ہیں، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ اس دوستی کی یہ میں قیمت نہیں لگاتا، میں اونٹنی آپ ضرور مجھے دیں مگر میں اس کی قیمت دوں گا۔ یہ اس جملے کی وجہ سے اتنی ساری باتیں آپ کو سننی پڑی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شادی کے بعد سے اس وقت تک اپنے والد بزرگوار کے گھر میں تھی، یہ اس پچھلے جملے کی تشریح ہے جو انہوں نے فرمایا تھا، عرض کیا تھا کہ آپ کے اہل کے سوا گھر میں کوئی نہیں، یعنی آپ کے اہل ہی ہے۔ بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے سفر کی ضروریات کو جلدی تیار کر دیا اور دونوں کے لیے کچھ کھانا تو شیدان میں رکھ دیا، یعنی والد صاحب کے لیے بھی اور آقا علیہ السلام۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو اپنے پٹکے کے 2 ٹکڑے کر کے، یہ دعا ہونا چاہیے یہاں پہ، یہ کسی ایک جگہ گزرا ہے وہاں پہ بھی اس پر نکتہ ڈالا تھا، نطقہ لفظ ہے جہاں تک میری تحقیق ہے۔ خیر، دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر کے ایک سے تو شیطان کا منہ
اور دوسرے سے مشکیزے کا منہ باندھا، جس کی وجہ سے ان کو ذات النطاقین کہتے ہیں۔ لفظ آ گیا، یہ اوپر والے نقطہ فالتو ہے کہ دو پٹکوں والی، دو پٹوں والی۔ کہا جاتا ہے ایک کافر عبداللہ بن عریقت، یا جو اس کا نام تھا، یہ اگلا لفظ غالباً وائل ہی ہے، درمیان میں ان سے الف رہ گیا ہے۔ وائل بندے کا نام ہے اور یہ قبیلے کا نام پھر مشہور ہو گیا۔ آس بن وائل بھی آپ نے پڑھا ہوگا، جو رستہ سے خوب واقف تھا۔ رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھ لیا گیا، ہے کافر لیکن خیانت نہیں کر رہا، بتا نہیں رہا، جاسوسی نہیں کر رہا۔ اور دونوں اونٹنیاں اس کے سپرد کر دی گئیں تاکہ 3 راتوں کے بعد غار پر حاضر کر دے۔ آج لے جائے، 3 دن کے بعد اگر غار ادھر ہوں گی، یعنی ظاہر بتایا تھا نا کہ اس غار میں ہم رہیں گے، 3 دن بھی درمیان میں تھے، لیکن اس نے خیانت نہیں کی۔ ادھر اس پڑھائی نے تو کر دی تھی جو فرعون کے پاس چلا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی شکایت لگانے، پیسے بھی لے لیا، لیکن اس نے نہ کی۔ خاندانوں پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ معاف۔ اس انتظام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے پر تشریف لے گئے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کس وقت گئے تھے؟ دوپہر۔ توجہ رکھو، 1/3 رات گزری تھی کہ قریش نے حسب قرارداد دولت خانہ کا محاصرہ کر لیا، اور اس انتظار میں رہے کہ آپ سو جائیں تو حملہ آور ہوں، جبکہ ادھر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جبریل امین کے ذریعے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس بستر پر آج آپ نے سونا۔ اس وقت آپ کے پاس صرف حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ قریش کو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت تھی، دشمنی تھی، مگر آپ کی امانت و دیانت پر انہیں اس قدر اعتماد تھا کہ جس کے پاس کچھ مال و اسباب ایسا ہوتا کہ اسے خود اپنے پاس رکھنے میں جوخم نظر آتی تھی، یعنی مشکل ہوتی، اسے یقین ہوتا کہ میں محفوظ رکھوں گا، وہ آپ ہی کے پاس امانت رکھتا۔ بینکوں کا سلسلہ اس وقت نہیں تھا۔ چنانچہ اب بھی آپ کے پاس کچھ امانتیں تھیں، اس لیے آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میری سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو رہو۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ میرے آقا علیہ السلام کی چادر مبارک سبز بھی تھی، اگرچہ کالی بھی مشہور ہے، کالی کملی، لیکن سبز سے بھی آپ کو بڑی محبت تھی۔ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ حضرت علی پاک کو بتا رہے ہیں کہ اس بستر پر میں تو نہیں سوتا کہ یہ کافر اس رات میرے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، آپ میری چادر اوڑھ کے سوئیں۔ اب اوپر سے مغالطہ بھی ہے، چادر سبز ہے تو وہی ہے انہیں کی چادر، لیکن پھر بھی آقا علیہ السلام حضرت علی پاک کو تسلی دے رہے ہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس حوالے سے بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی پاک سے بعد میں دوستوں نے، صحابہ نے کسی محفل میں پوچھا کہ علی آپ اس رات آپ کو کیسے نیند آئی ہوگی؟ وہ جو آپ بستر نبوت پہ آرام فرما تھے، باہر کافروں نے محاصرہ کیا، آپ کو تو رات آپ کی بڑی مشکل سے گزری ہوگی۔
وہ رات تو آپ پر بڑی کٹھن ہوگی. علی پاک فرماتے ہیں جتنا اس رات کو میں سکون سے سویا اتنا زندگی بھی نہیں سویا. وہ کیسے؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا تم نے یہ دیکھا ہے کہ باہر کافر محاصرہ کی ہوئی ہیں، میں نے تو یہ فرمان سرکار پاک کا سنا تھا کہ علی میرے بستر پر میری چادر کر کے سو لے، تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور 3 دن کے بعد پھر ادھر آ جانا لوگوں کو امانتیں واپس کر کے. تو جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ مجھے کوئی تکلیف ہو؟ میں ادھر ایک شعر پڑھتا ہوں، اس دن بھی پڑھا تھا کہ جو دن کو کہا کہ رات ہے تو رات ہو کے رہی، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی. ایسا تو ہونا تھا، لہٰذا مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی. اور حکم دیا کہ امانتیں واپس کر کے چلے آنا، اور خود خاک کی ایک مٹھی، مٹی کی ایک مٹھی بھری اور سورہ یاسین شریف کی شروع کی آیات. کیسے شروع ہوتی ہے سورہ یاسین؟ کس طرح شروع ہوتی ہے؟ آپ کو کیا پتہ؟ یاسین سے شروع ہوتی ہے تو بتاؤ نا، یہی تو پوچھ رہا ہوں. یہاں سے لے کر تقریباً 5-6 آیتیں بن جاتی ہیں یبصرون تک، وہم لا یبصرون. پڑھتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے وہ مٹھی جو مٹی کی بھری تھی ایسے پھینکی، کفار تھے، اور اس مجمع میں سے صاف نکل گئے، کسی نے آپ کو نہ پہچانا. ایک مخبر نے جو اس مجمع میں نہ تھا ان کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے. یعنی باہر بھی انہوں نے بندے بٹھائے تھے نا کہ اگر اس معاشرے کے اندر سے بھی آپ نکل گئے تو پھر ہمیں خبر کرنا. کتنے انتظامات. چونکہ اس خبیث کی آنکھوں میں مٹی نہیں ڈلی تھی تو اس نے دیکھ لیا، لیکن یہاں جن کی ڈلی تھی ان کو کچھ سجائی، کچھ دکھائی، کوئی سنائی نہ دیا. اس نے آگے بتایا تو ان کو پتہ چلا. اچھا، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے. انہوں نے اپنے سروں پر جو ہاتھ پھیرا تو واقعی خاک پائی. خاک ڈلنے کا بھی اس وقت اللہ نے انہیں نہیں پتہ چلنے دیا، ورنہ وہ آگے بھی ہاتھ مارتے تو شاید یہ مسئلہ ہو سکتا. تو رب تعالیٰ نے کیسی خفیہ تدبیر فرمائی، اسی خفیہ تدبیر کے بارے میں اگر آیت میں اشارہ ہے. مگر حضرت علی کو سبز چادر اوڑھے ہوئے سوتے دیکھ کر خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے. اچھا، سر پہ ہاتھ مارا، مٹی بھی محسوس ہو گئی، مخبر نے بھی بتا دیا، مگر وہ چادر کتنا کام کر رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ تو سو رہے ہیں، یہ ایسے اس کو مغالطہ ہوا ہے. یہ جو ہمارا مخبر ہے، ہم ادھر سر کھڑے، ہمیں نہیں پتہ چلتا، اس کو زیادہ اچھا پتہ چل گیا. اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر ایسے فرمائی کہ ان کو اور سے اور ہی کوئی سوچ آئی. جب صبح حضرت علی بیدار ہوئے تو وہ کہنے لگے اس مخبر نے سچ کہا تھا. وہی وقت تھا جب وہ چلے گئے تھے، لیکن اب تو کافی دیر ہو چکی تھی. اس وقت بھی وہ بھاگ سکتے تھے نا پیچھے، تو کہیں قریب ہی میرے آقا علیہ السلام پہنچے ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کی ہر قدم پہ جلوے نظر آ رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام اپنے دولت خانہ سے نکل کر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں کہ 13 سال مدینہ مکہ شریف میں ہو گئے تھے نا اعلان فرمائی، ہجرت کا بھی کوئی اتا پتہ بھی نہیں تھا. تو ایک دن ایسے باتوں میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ایک رات ایسی آئے گی کہ ہم
آپ کے گھر آئیں گی اور پھر وہاں سے ہم ہجرت کے لیے نکلنا ہوگا. اب واللہ عالم انہوں نے کہاں سے پڑھی ہے پر ہم نے ان سے سنی. وہ کہتے ہیں اس دن اس رات سے یعنی جس دن انہوں نے یہ بات سنی 12 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا. لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو آگے دیکھا کہ وہ بکر صدیق دروازہ کھول کے کھڑے ہوئے ہیں. اس واقعے کی میں بات کر رہا ہوں، اس کتاب کی نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ ابو بکر صدیق یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا سرکار فلاں دن آپ نے فرمایا تھا، اگرچہ چند دن پہلے بھی یہاں پہ یہ ابھی گزرا ہے کہ آگاہ فرمایا تھا کہ وقت قریب ہے، لیکن وہ اس کو یاد رکھ کے کھڑے. اس رات سے بعد کوئی رات میری ایسی نہیں گزری کہ میں دروازہ بند کر دوں. مبادا یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میں آگے سے سو رہا ہوں، رات کا معاملہ ہے، بند ہے، میں پھر آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں، کیا پتہ کون سی رات ہے. یہ ان کا عشق ہے. فضائل میں یہ بات قابل قبول ہو سکتی ہے. خیر آپ تشریف لے گئے. رستے میں بازار حضورہ یا حرورہ میں جو بعد میں مسجد حرام میں شامل کر لیا گیا ٹھہر کر یوں خطاب فرمایا، ایسے مطلب اہل مکہ سے یا مکہ کی وادیوں سے، بدھائے مکہ تو پاکیزہ شہر ہے اور میرے نزدیک کیسا عزیز ہے. اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا. اسی رات حضرت بکر صدیق کو ساتھ لے کر گھر کے عقب میں، عقب کہتے ہیں پیچھے کو، ایک دریچہ سے نکلے اور کوہ سور کے غار پر پہنچے. غار سور میں کو پہاڑ کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں کوہ ہمالیہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ غار میں داخل ہوں، مگر صدیق اکبر نے عرض کیا آپ داخل نہ ہوں جب تک میں پہلے داخل نہ ہو لوں، تاکہ اگر اس میں کوئی سانپ بچھو وغیرہ ہو تو وہ مجھ کو کاٹے، آپ کو نہ کاٹے. کون ہے ایسا دوست؟ وہ کرتے ہیں اس طرح. یہاں تو دوست کو ہی آگے پیش کیا جاتا ہے. اس لیے صدیق اکبر پہلے داخل ہوئی، غار میں جھاڑو دی جو بھی اس وقت تھی وہاں. اس کے ایک طرف میں کوئی سوراخ پائے، اپنا شلوار، انہوں نے شلوار لکھا ہے، ویسے آپ دستار مشہور ہے، پھاڑ کر اس کو بند کیا، مگر 2 سوراخ باقی رہ گئے. ان میں اپنے دونوں پاؤں ڈال دیے سے، پھر عرض کیا اب تشریف لائیے. آپ داخل ہوئے اور سر مبارک وہ کہ صدیق کی گود میں رکھ کر سو گئے. ایک سوراخ سے کسی چیز نے صدیق کو کاٹا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے کہ مبادہ، یہ لفظ ابھی میں نے بولا تھا، ابھی یہاں پہ آ بھی گیا ہے. مبادہ کا معنی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاگ ہی نہ جائے، اس لیے انہوں نے اپنے پاؤں کو حرکت نہ دی. حضرت صدیق کی آنسو جو آپ کے چہرہ مبارک پر گرے تو فرمایا ابو بکر تجھے کیا ہوا؟ عرض کی میرے ماں باپ، ادھر باپ نہیں کہا سکتا، میرے ماں باپ آپ پر فدا، مجھے کسی چیز نے کاٹ کھایا. آپ نے زخم پر اپنا لعاب دہان مبارک لگا دیا، فوراً سب درد جاتا رہا.
اس غار میں دونوں 3 راتیں رہے دونوں سے۔ حضرت بکر کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، کتنے بیٹے تھے حضرت بکر صدیق کی؟ میں بتا چکا تھا آپ کو ایک نشست میں 3 بیٹے تھے اور 3 ہی بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی آپ کے بعد پیدا ہوئی لیکن 3 حضرت عبداللہ جو نوخیز جوان تھے رات کو غار میں ساتھ سوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے۔ اللہ کیا کہنا، سارا خاندان ہی میرے سرکار کی حفاظت میں لگا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابوبکر صدیق کا احسان نہیں چکا سکا، باقی میں نے کسی کا احسان نہیں چھوڑا، سب کو بدلہ دے دیا۔ ساری امت پر یہ قرض ہے اور یہ فرض ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا احترام اور تقدس ملحوظ رکھنا۔ اللہ نصیب کرے۔ کہاں پہنچیں جی؟ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ قریش جو مشورہ کرتے یا کہتے شام کو غار میں آ کر اس کی اطلاع دیتے، کیونکہ اس وقت یہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے یا ایسی صورت تھی۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ، ٹھیک ہے، پیچھے ایک وہ رائب کے بارے میں گزرا تھا، ہم اسے بحیرہ پڑھ رہے تھے، بحیرہ، وہ بحیرہ تھا، یہ فہیرہ ہے۔ دن کو بکریاں چراتا، کون؟ حضرت بکر صدیق کا غلام، اور رات کو 2 بکریاں غار پر لے جاتا، ان کا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر کے کام آتا۔ عامر منہ اندھیرے بکریوں کو عبداللہ کے نقش پا پر ہانک لے جاتا، ٹھیک ہے، یعنی جس رستے پہ عبداللہ جاتے اسی رستے پہ، کیونکہ وہ جا رہے تھے تو وہ ایک پاؤں کا نشان لگ رہا تھا نا، اور یہ اس وقت یہ کیا کہتے ہیں، وہ جو کھراڈو جنہیں کہتے ہیں پنجابی، کہ یہاں سے کوئی چل کے گیا ہے، یہ کتے نہیں ہیں منگواتے، سونگ کے چلے جاتے ہیں اس کے گھر میں جو بھی کسی نے حرکت کی ہوتی ہے، تو وہ پاؤں کے نشان جناب عبداللہ کے جو لگتے تھے نا، پیچھے وہ بکریاں اور بھیڑیں وہ لے جاتا، اور وہ سارے وہ گڑ مڑ ہو جاتے، مکس ہو جاتے، نقش مٹ جاتے تھے، پھر کیسے ڈھونڈتے۔ انہوں نے بعد میں ادھر سے باقاعدہ یہ وہ کی بھی تھی، یہ پیچھے ابو جہل اینڈ کمپنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں وہ انہوں نے ایک ایسا بندہ منگایا تھا کہ جو یہ چیز کرتا تھا، سمجھتا تھا کہ ہاں، پہلے 2 بندے تھے، اب جب جناب صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا تو اس وقت وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا اس سے آگے تو ایک بندہ جا رہا ہے، ہم تو 2 بندوں کی تلاش میں، ہم آگے ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، دوسرے بندے کی تلاش میں۔ تو اس وقت ابو جہل نے کہا تھا تو جانتا نہیں ان کو، جو ان کا یہ سفر ہو اور اس میں ابوبکر ان کے ساتھ نہ ہو، یہ جو دوسرا تھا یہ ابوبکر تھا، اور ابوبکر وہ ہے کہ ان پر جان قربان کرتا ہے، ہم جانتے ہیں اسے، اس نے یہ رستے کی تکلیفیں اپنے حبیب اور اپنے محبوب کو کبھی بھی نہیں دینی تھیں، اس نے کہا ہوگا کہ آپ میرے کندھوں میں سوار ہوں، تو تب یہ ایک بندے کا تمہیں نظر آ رہا ہے جا دونوں ہی رہے، صدیق کٹ تو سکتا ہے مگر محمد عربی سے دور نہیں رہ سکتا۔ یہاں پہ عاشق ایک اور بات کرتے ہیں، وہ معراج پہ نا جب جبریل امین جا رہے تھے ساتھ، یہاں صدیق تو ادھر رہ گئے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، تو ادھر کے وزیر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ وہ وزیرا یا فی السماء و وزیرا یا فی الارض، میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں، 2 وزیر زمین پہ۔ وزیر ہوتے کس کے ہیں؟ ہتھیار کے۔ تو اس کا مطلب ہے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سید العالمین بنایا، سلطان العالمین بنایا، کہ 2 وزیر آپ کو ادھر کام کرتے ہو۔ اب جو 2 ادھر تھے،
ادھر کی ڈیوٹی صدیق اکبر اور عمر فاروق ادا کرتے تھے، یہ دو وزیر تھے، اور ادھر کی جناب جبریل اور میکائیل کرتے تھے۔ تو جبریل جب ادھر کے وزیر ہیں تو پھر صدیق کو تو جانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی ڈیوٹی تو ادھر کی تھی۔ تو ادھر سدرا پہ پہنچ کے رک گئے جبریل۔ کیوں جی؟ آپ تو ساتھ آ رہے تھے۔ جی وہ اب اس سے آگے میں اگر جاؤں نا، ایک بال کے سر کے برابر اگر یک موئے تو پھر میرے یہ سارے پر جل جائیں گے، اس لیے میں رک رہا ہوں۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کو روکنا منظور تھا، لیکن عاشق یہاں پہ ایک بات کرتے ہیں، اس کی وجہ سے میں یہ بات لے کے آیا ہوں کہ یہ جبریل تھے کہ پروں کے جلنے کے خوف سے رک گئے۔ صدیق ہوتے نا اگر ساتھ، سارے ہی جل جاتے، رکتے نہیں، ساتھ سرکار کا نہ چھوڑتے۔ چلو ادھر تو چھوڑتے نہ چھوڑتے، ادھر نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر کی موری شانیں ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن ہم آگے چلتے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام رات کو اپنے دولت خانہ سے نکل آئے تو صبح کو کفار نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ اس لیے پائے مبارک کے نشان کے ذریعے سے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا تعاقب کیا۔ جب وہ کوہ سور کے پاس پہنچے تو پائے مبارک کا نشان ان پر مشتبہ ہو گیا، آگے پیچھے مشتبہ شبہ پڑ گیا۔ وہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور غار کے دہانہ پر پہنچ گئے۔ دہانہ منہ کہتے ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، اسی سے۔ مگر غار پر اس وقت خدائی پہرا لگا ہوا تھا۔ یہ پہلا بھی خدائی پہرا تھا، لیکن اس میں پھر بھی کچھ انسان کام آ رہے تھے۔ اب جو پہرا لگا وہ انسان نہیں، کوئی اور دوسری مخلوق ہے، ان کی ڈیوٹی۔ دہانہ پر مکڑی نے جالا تنا ہوا تھا، انگار کے منہ کے ساتھ، اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوتے تو مکڑی جالا نہ تنتی، یعنی اتنا وقت تو نہیں گزرا نا دوبارہ اس نے اتنا جالا بنا لیا ہے، حالانکہ اس نے بنایا دوبارہ تھا، لیکن وہ تھوڑی سی اس نے تکلیف کاٹی اور عبدالآباد تک اس کا ذکر باقی رہ گیا۔ اب اس مکڑی کو اس جالے کی وجہ سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو تکلیف نہیں دینی، لیکن اس کے جو جالا ہے اس میں فرمایا کہ یہ جس گھر میں ہو اس گھر میں تنگی آتی ہے، مفلسی آتی ہے، غربت آتی ہے۔ یہ جالے جو گھر میں ہے نا، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ جالے یعنی اس کا گھر نہیں چھوڑنا، لیکن اس کو ویسے فزیکلی کوئی تکلیف نہیں دینی۔ اس طرح مطلب جس ڈنڈے کے ساتھ یا چیز کے ساتھ آپ کر رہے ہیں وہی اس کو مارنا شروع کر دیں یا بالکل ہی مار دیں، یہ بنایا ہی نہیں ایسا نہیں۔ ہمارے حضور آخری عمر مبارک میں یہ بات کر رہے تھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ تکلیف اس کو اس لیے نہیں دینی کہ اس نے اس ادھر پر کام کیا تھا اس کی بڑی نے، لیکن اب اس کا جالا یہ اس لیے نہیں چھوڑنا کہ گھر میں مفلسی آتی ہے۔ اب اس کی وجہ سے مفلسی کیوں آتی ہے؟ تو ایک جگہ میں پڑھا بزرگوں کی کتاب میں، وہ فرما رہے تھے کہ اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ یہ اپنے رزق کے لیے باہر نہیں جاتی ہے اپنے جالے سے۔ اب جالا آپ توڑ دیں گے تو پھر تو اس کو باہر جانا ہی ہے، لیکن اپنے جانے میں رہتی ہے، چاہے بھوکی ہی مر جائے، ادھر ہی اس کو کچھ ملے تو یہ اس کو پھر تو بوجھ لیتی ہے، لیکن خود باہر جا کے تو جس گھر میں یہ ہو پھر وہ گھر والے بھی ان پر بھی یہی اثر ہوتا ہے کہ وہ بھی کوئی کام کرنے نہ جائے، تو ادھر ہی ان کے منہ میں کوئی آ کے ڈالے تو
تو ظاہر ہے ان پر بھی مفلسین آنا ہے، اس لیے یہ حرکت میں برکت ہے اور یہ اس کے جالے کو توڑنے کا حکم ہے۔ یہاں پہ جناب اس نے کام کیا۔ دوسرا، کبوتری انڈے نہ دیتی۔ یہ جو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ آج بھی کبوتر آپ کو نظر آ رہے ہیں، داتا صاحب پہ آ رہے ہیں، اور کئی جگہوں پہ باقاعدہ زیارتیں ہیں کبوتر والے ہمارے اٹک میں۔ تو یہ کبوتروں کو بھی وہاں سے دعا ہے، جس نے دوستی کی اس کا نام بھی موجود، جس نے دشمنی کی اس کا بھی موجود۔ اس حال میں آہٹ پا کر ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی کی نظر اپنے قدم پر پڑ جائے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا غم نہ کر۔ اسی بات کو قرآن پاک میں یوں فرمایا گیا ہے 10ویں پارے میں سورۃ توبہ میں، لا تحزن، غم نہ کیجیے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ کس کو تھا، مطلب بات ختم کرتے ہیں کہ غار میں 3 راتیں گزار کر شب دوشنبہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پیر کی پہلی کلاس میں بتایا تھا پیر کے مختلف باتیں کرتے ہوئے کہ مکہ شریف سے آپ کا اخراج بھی پیر کے دن ہوا۔ یکم ربیع الاول، یہ ہوا بھی ربیع الاول میں۔ یکم ربیع الاول کو اونٹنیوں پر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عامر بن فہیرہ کو ابو بکر صدیق نے بغرض خدمت اپنے ساتھ سوار کر لیا تھا، اور وہ جو دوسرا تھا نا عبداللہ بن عریقت یا کون، وہ آگے آگے جا رہا تھا، راستہ بتا تھا۔ جی جی کس کو دیکھیں؟ اچھا جی، ماشاء اللہ۔ چلے آپ بھی میرے سرکار کی اولاد پاک ہے نا، برکت تو ہونی ہے، آپ نہ سمجھے تو الگ بات۔ وہ راستہ بتاتا جاتا تھا، راستے میں اگر کوئی صدیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پوچھتا کہ یہ کون ہے، تو جواب دیتے یہ میرے ہادی طریق ہیں، مجھے راستہ بتانے والے ہیں۔ بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ ایک شخص بالکل قریب پہنچ گیا، اس نے کہا کہ صدیق، کیونکہ مشہور تھے صدیق کا معنی کیا ہے؟ بہت سچے۔ تو اس نے پوچھا کہ صدیق میں آپ کو تو جانتا ہوں، یہ شخص کون ہے؟ اب وہ انہی لوگوں میں شامل تھا جو مخالفین تھے۔ تو اب صدیق پر بڑا امتحان آ گیا کہ جھوٹ بولے تو صدیق نہیں رہتا، سچ بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزان پہنچتا ہے یا تکلیف پہنچتی ہے۔ تو صدیق اکبر نے اس وقت ایک جواب دیا، ان کا رجل یہدینی الی صراط مستقیم، یہ وہ شخص ہے جو مجھے سیدھے راستے کی وہ نشاندہی کر رہا ہے، ہدایت کر رہا ہے۔ تو اب وہ سیدھا راستہ ان کا مراد تو وہ تھا نا آگے، اور وہ یہ سمجھا کہ شاید یہاں پہ ان کو راستہ نہیں پتہ تو جا رہے، جھوٹ بھی نہیں ہوا اور تکلیف بھی نہیں ہوا۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلے موقع پہ ہوگا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ لگا رہے ہیں چلیں